بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک میں مشارق الانوار کے نام سے ایک دینی فکری پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں تلاوت و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر روز تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ایک درس حدیث پیش کیا جائے گا، جس کے لیے ہم نے حضرت شیخ رضی الدین حسن بن محمد الساغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مشارق الانوار کو منتخب کیا ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم اس کتاب کا اور صاحب کتاب کا مختصر تعارف پیش کریں گے، تاکہ رمضان المبارک میں جب ہم یہ دروس سنیں تو ہمیں اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ہم اس سے اکتساب فیض کر سکیں۔ حضرات محترم، مشارق الانوار وہ عظیم کتاب ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کی ابتدائی کتب میں شمار کی جاتی ہے، اور مشکات المصابیح اور مشارق الانوار یہ وہ عظیم کتابیں تھیں جن کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کی تدریس کا آغاز ہوا۔ اس کتاب کے مصنف لاہور میں پیدا ہوئے، 577 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد ساغان نامی قصبہ جو ماوراء النہر کے علاقے میں تھا، وہاں سے تشریف لائے تھے، اور حضرت کا ولادت لاہور میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہیں آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی، اور پھر آپ بغداد جو اس وقت پایہ تخت تھا اور جہاں پر مستنصر باللہ نامی خلیفہ جو ہے وہ خلافت کے منصب پہ فائز تھے، تو ان کے پاس یہ چلے گئے، اور وہاں بھی انہوں نے بڑے بڑے علماء سے اکتساب فیض کیا، اور امام المرغی نانی جو صاحب ہدایہ ہیں ان سے بھی انہوں نے علوم کی تکمیل کی، اور علم فقہ اور علم حدیث میں کمال پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں علم لغت اور لغت عربی کا امام بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کو خلیفہ وقت کی طرف سے 2 دفعہ سفیر بنا کے ہندوستان بھیجا گیا، اور انہوں نے یہ سفارتکاری والے سفر بھی کیے اور ایک وسیع تجربہ حاصل کیا۔ یمن میں مقیم رہے، پھر مکہ مکرمہ میں کافی عرصہ مقیم رہے، وہاں کے علماء اور شیوخ الحرمین سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اور پھر اپنی زندگی میں بہت سی کتب تصنیف فرمائیں، اور ان کی ساری کتابیں ہی بڑی نافع اور علم و حکمت سے بھرپور ہیں، اور ان کو فقیہ، لغوی اور محدث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی مشہور تصانیف میں سے ایک کتاب کا نام تکملۃ الصحاح ہے، جو حضرت امام جوہری کی کتاب الصحاح فی اللغہ ہے، اس کا انہوں نے مزید اس پہ ایڈیشنز کر کے اس کا تکملہ وہ کیا ہے۔ پھر آپ کی کتاب لغت میں 12 جلدوں پہ مشتمل مجمع البحرین ہے۔ اسی طرح آپ نے 20 جلدوں پہ مشتمل ایک عظیم کتاب تصنیف فرمائی، جو ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ آپ کا وصال بھی ہو گیا، اور اس کا نام تھا العباب الزاخر، جو لغت اور ڈکشنری اور جو یہ مفردات اور کلمات ہیں ان کے اعتبار سے ایک بڑی عظیم کتاب ہے، اور 20 جلدوں پہ محیط ہے، اسے العباب الزاخر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الشوارد فی اللغات کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اور اسماء الاسد، اسماء الذئب، مختلف جو مفردات کے نام ہیں ان پہ الگ الگ رسالے بھی تصنیف فرمائے۔ لیکن علم حدیث میں ان کی 3 کتابیں بہت مشہور ہیں، جن میں سے ایک کتاب کا نام مصباح الدجا ہے، اور دوسری کا نام الشمس المنیرہ ہے۔ لیکن آج ہم جس کتاب کی بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت مصنف کو بہت زیادہ شہرت اور بلندی نصیب ہوئی، وہ ہے مشارق الانوار فی الجمع بین الصحیحین، یعنی انہوں نے بیسیکلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے احادیث کا انتخاب کیا، اور پھر ان کو مشارق الانوار کے نام سے ایک کتاب میں جمع کیا، اور اس میں تقریباً 2246 احادیث کو انہوں نے شامل فرمایا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں احادیث کو فقہی ترتیب کے بجائے نحوی اور لفظی ترتیب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہم فقہی ترتیب دیکھتے ہیں کہ پہلے طہارت کے ابواب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ
جو ہے وہ وضو کے اور نماز کے ابواب ہوتے ہیں، اور پھر حج، زکوٰۃ، اور اس طرح فقہی ترتیب سے بات آگے چلتی، لیکن آپ نے حدیث کو نحوی اور لفظی ترتیب سے مرتب کیا اور سب اس کے 12 ابواب بنائے، اور پہلے باب میں وہ احادیث رکھیں جو لفظ من سے شروع ہو رہی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور اس طرح جو حدیثیں لفظ من سے شروع ہو رہی ہیں انہیں پہلے رکھا، اور پھر اس کے بعد دیگر احادیث جو لفظ انا سے شروع ہو رہی ہیں یا لفظ لا سے شروع ہو رہی ہیں یا جن میں اللہ کا لفظ آیا ہے، اس طرح لفظوں کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا، اور اس میں یہ حسن پیدا ہو گیا کہ اس ترتیب کی وجہ سے اگر تو ایک ہی موضوع پہ مثلا طہارت کے موضوع پہ ساری احادیث ہوں یا نماز کے موضوع پہ ساری احادیث ہوں تو پھر اتنی دلچسپی قائم نہیں رہتی، انسان کہتا ہے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اور ایک ہی حدیث بار بار آ رہی ہے اور تقریباً ایک ہی معانی کی احادیث ہیں، حالانکہ سرکار کے سارے فرمان سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن ایک انسانی طبیعت کے اندر ایک نشاط اور چستی جس سے پیدا ہوتی ہے وہ ترتیب مشارق الانوار کی ہے کہ اس میں موضوعات کا تنوع ہے، کیونکہ لفظی ترتیب ہے۔ ممکن ہے ایک حدیث علم آخرت کے بارے میں ہو، دوسری جو ہے وہ علم الاقتصاد کے بارے میں ہو، کوئی حدیث پاک دنیا سنوارنے سے متعلق ہو تو کوئی قبر کی روشنی کے متعلق ہو، اور اسی طرح کوئی حدیث جو ہے وہ کسی موضوع سے ہے، کوئی کسی موضوع سے ہے، تو ایک تنوع اور ڈائیورسٹی جو ہے وہ اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کی خاص بات ہے کہ پڑھنے والے کو بڑا ایک اچھا لگتا ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نئے موضوع پہ احادیث سیکھتا ہے اور اس کی کردار اور اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت مصنف نے اس میں بجا طور پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی ایک حدیث بھی غیر صحیح نہیں ہے۔ مشکات المصابیح میں اور مشارق الانوار میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مشکات المصابیح میں صحیح احادیث بھی ہیں، متواتر بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی آ گئی ہیں، کچھ حسن لغیر ہی ہیں، کچھ حسن لذات ہی ہیں، لیکن اس کتاب میں ساری کی ساری احادیث جو درجہ صحت اور درجہ کمال کو پہنچتی ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اس کتاب کی خاص بات ہے کہ آپ جو بھی حدیث پڑھتے ہیں پورے تیقن کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور سلسلہ چشتیہ میں اور تصوف کے سلاسل میں اس کتاب کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ ہمارے مشائخ چشت نے بر صغیر میں اس کتاب کو وہ یاد کیا کرتے تھے اور علم حدیث کا اہتمام کرتے تھے، اور جب اس کتاب کے دروس مکمل لے لیتے تھے پھر ان کی دستار بندی کی جاتی تھی۔ فوائد الفواد شریف میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے مشارق الانوار کا دراسہ اور سٹڈی مکمل کی تھی تو پھر ان کی بطور محدث جو ہے وہ دستار بندی بھی کی گئی اور ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا گیا۔ تو یہ اس کتاب کی خاص بات ہے، اسی لیے حضرت مصنف اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں ھذا الکتاب حجۃ بینی و بین اللہ، کہ یہ کتاب میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہے کہ میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ میں نے یہ ایک حدیث پاک کی خدمت کی ہے فی الصحۃ والرسانۃ والاتقان والمتانہ، کہ صحت کے اعتبار سے، پختگی کے اعتبار سے اور جودت کے اعتبار سے اور مضبوطی کے اعتبار سے یہ کتاب جو ہے اس پہ حضرت مصنف پوری طرح مطمئن تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب میرے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کا اور مغفرت و بخشش کا باعث بنے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَهُوَ أَنِيسِي مُدَّةَ حَيَاتِي فِي الدُّنْيَا، یہ کتاب دنیا میں میری غم گسار ہے، میری ہم نشین ہے، ہر وقت میں اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ وَشَفِيعِي الْمُشَفَّعُ فِي الْعُقْبَى، اور آخرت میں یہ کتاب میرے لیے باعث شفاعت ہوگی اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ مجھے پذیرائی اور قبولیت نصیب ہوگی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خدمت پہ خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ ان کو توقع اور امید ہے اور بجا طور پہ امید ہے، کیونکہ انہوں نے سال ہا سال کی محنت سے اس کتاب کو تیار کیا، اور پھر اس کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئیں جن میں شیخ الفیروز آبادی جو قاموس المحیط کے مصنف ہیں انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی، شیخ الکازرونی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے اس کی شرح لکھی، علاء الدین القزوینی امام قزوینی نے اس کی شرح لکھی، اور بے شمار شروحات اس کتاب کی لکھی گئیں، اس کا خلاصے لکھے گئے، اس کو مہذب انداز میں مختلف اس کی تلخیصات پیش کی گئیں اور علماء نے اس پہ بڑا کام کیا۔ آج کے زمانے میں ہمارے مدارس اسلامیہ میں اس کی یہ کتاب انقاء ہو چکی ہے اور اس کی درس و تدریس ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اس کی جو ایک شائع شدہ فارم میں ہر جگہ میسر نہیں ہے بلکہ بڑی مشکل سے ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ نیت کی کہ اتنی عظیم جو کتاب ہے اس کا پھر سے احیاء کیا جائے اور اس کی دعوت کو پھر سے عام کیا جائے،
اور اس کی احادیث کا فیض پھر سے لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پاک کے بیان سے ہمیں برکتیں نصیب ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے ہر دن ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ایک درس ہوگا اس میں تقریباً 6-7 احادیث ہر روز اس کتاب سے منتخب احادیث پیش کی جائیں گی، اور اس میں ہم ابواب کی اس ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی ترتیب سے احادیث پیش کریں گے، پھر ان کا ترجمہ کریں گے، پھر ان کی تشریح اور اس کے مشکل الفاظ کے معانی بتائیں گے، تاکہ جو لوگ اس کو سنیں وہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکیں۔ تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان دروس سے استفادہ کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچائے اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔